صنم لہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وفی الحدیث، حدیث میں ہے دخل رجل الجنت فی ذباب، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا مکھی کی وجہ سے، وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ، ایک آدمی جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے۔ قالوا کیف ذالک، جو مجمع بیٹھا ہوا تھا جیسے آپ بیٹھے ہوئے حلقہ تھا تو مجمع پوچھا کیف ذالک، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت انس رضی اللہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجلان مسلمان علی قوم یعکفون علی صنم لہم، کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیا ہوا تھا، یعنی بتوں اور مزار پر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ بتوں پر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ادھر سے گزرنے لگے تو فقالو، انہوں نے بلایا اور کہا ان دونوں کے لیے، قربا لصنمنا قربانا، ہمارے ان بتوں کے نام پہ کچھ چڑھاوا دو، کچھ نظر دو، کچھ منت دو، کوئی چیز دو۔ قالا، ان دونوں نے کہا، لا نشرک باللہ شیئا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم تو یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ، کسی اور کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی چیز دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا قربا ما شئتما ولو ذبابا، مشرک کی مت ماری گئی ہے۔ کہتے ہیں کچھ بھی دو، جو کچھ چاہو، اگرچہ مکھی دے دو۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں مکھی کو پسند کرتے ہیں، مکھی کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ مسئلے پوچھتے ہیں بھی ان کو سپرے بھی کرنی ہے، گندی سے گندی مخلوق، نجس مخلوق۔ اب یہ مشرک مجاور کیا کر گئے، ولو ذبابا، اگرچہ مکھی کیوں نہ ہو، اگرچہ مکھی کیوں نہ ہو۔ فقال احدہما لصاحبہ ما ترى، وہ جو دو تھے نا گزرنے والے، انہوں نے ان سے کہا، ان دونوں نے آپس میں بات کی، ما ترى، کیا چاہتا ہے؟ قال احدہما لا نشرک باللہ شیئا، ایک نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں مکھی اللہ کی مخلوق، اللہ کی، میں اللہ کا، سارا جہان اللہ کا، اللہ کی چیز میں کسی غیر کے نام پہ کیسے دوں؟ میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا۔ فقتل، وہ جو بیٹھے ان قتل کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فدخل الجنہ، وہ جنت میں پہنچ گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ ہاں جی، فقال الآخر بیدہ علی وجہہ، اور جو دوسرا تھا اس نے ایسے ہاتھ پھیرا، علی وجہہ، اپنے چہرے پر ایسے، فاخذ ذبابا، مکھی پکڑی اور بت کے نام پہ دے دی، فالقا علی الصنم، بت کے نام پہ ایسے چڑھا دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ تبارک و تعالی مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے لیے جہنم، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ دوسری جگہ فرمایا جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، اسی طرح مشرک آدمی کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ تو شرک، اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا انہ من یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کہتا ہے شرک نہیں معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔
اس کے علاوہ جو چاہوں گا۔ اب یہاں حدیث میں مکھی کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بھی 2 جگہ تذکرہ ہے۔ اگر زندگی رہی تو یہ درس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر اس کا اگلا حصہ سننا چاہو گا تو اس کا عنوان ہوگا پارٹ 2، مکھی کی وجہ سے جنت میں پارٹ 2 اس کا ہوگا۔ اگر کوئی کل ساتھی نہ آ سکے نہ ہو تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ قرآن مجید کی ہے تو حدیث کی، اور یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے 10 احادیث اور تفاسیر کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، تھوڑے مختلف الفاظ اور مفہوم کی علیحدگی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید